أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. نحمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. فرمایا تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد مسلسل ہم نے رسول بھیجے، یک کے بعد دیگر رسول بھیجے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. فرمایا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا ایسی شریعت لے کر جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھی تو تم نے تکبر کیا. صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. فرمایا تم نے انبیاء کے ایک گروہ کی تکلیف کی، انہیں چٹلایا، اور ایک گروہ کو تم نے شہید کر دیا. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اس حد تک وہ بگڑ گئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے کلیم تورات لے کر ان کی طرف تشریف لائے. پھر آپ کے بعد یک کے بعد دیگرے بہت سارے رسول تشریف لائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول آتے رہے وہ تورات کی ہی تبلیغ فرماتے تھے. پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انجیل لے کر تشریف لائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ایسی شریعت لے کر آتے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہو. یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہودی ہمیشہ اپنی خواہش کے پیروکار رہے، اسلام اور شریعت کے پیروکار نہیں رہے. شریعت کی صرف وہ بات لے لیتے. پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. قرآن نے فرمایا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے. یعنی جو اپنی من مانی والی بات ہے اس کو مان لیتے ہو اور جو اپنے مخالف بات ہے اس کو نہیں مانتے.
یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کوئی رسول ایسی شریعت کے ساتھ تشریف لائے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ تھی تو تم نے نہ صرف یہ کہ تکبر کیا اور انبیاء کو جھٹلایا بلکہ یہاں تک تم حد سے بڑھ گئے کہ انبیاء کو شہید کر دیا۔ آگے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا اور جب ان کے پاس کتاب مقدس آ گئی یعنی قرآن مقدس، وہ کتاب جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے یہی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے کافروں پر فتح کی دعائیں کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فرمایا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، انہوں نے محبوب علیہ السلام کو پہچان بھی لیا لیکن آپ کا انکار کر دیا۔ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اللہ کی لعنت ہے کافروں۔ اچھا، اس بات کی گواہی بعد میں اوس اور خزرج قبیلے سے جو مسلمان ہونے والے صحابہ تھے انہوں نے بھی دی، انہیں بلکہ یہودیوں کو جا کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہم پر فتح کی دعائیں نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کا نام لے کر تم ہمیں دھمکیاں نہیں لگاتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا خاتمہ کریں گے۔ تم محبوب علیہ السلام کے اوصاف ہمارے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے تم نہیں کرتے تھے، ان کو جھنجھوڑا۔ لیکن ان کی بدبختی تھی کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے، جن کی آمد کی خوشخبریاں یہ پہلے سنا رہے تھے اور اپنی کتابوں سے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے تھے، محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کے تذکرے یہ کر رہے تھے، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، کاش ان کے لیے ہدایت ہوتی، یعنی ان کا مقدر جاگ اٹھتا اور یہ کلمہ پڑھ لیتے تو کتنا بڑا مقام پاتے صحابیت کا، ایسا مقام پاتے قیامت تک آنے والے امتیوں میں سارے مل بھی جائے نا، ان کے اعمال ان کے قطعوں کی خاک بھی نہ ہوتے اگر یہ ثانی بن لیتا، لیکن انہوں نے بدبختی کو چنا۔ قرآن فرماتا ہے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرمایا کیا ہی بری چیز ہے جس کو انہوں نے اپنی جان کے بدلے میں خرید لیا، کیا ہی بری چیز ہے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انکار کریں محض اپنے بغض کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرما دے۔ ان کو یہ تکلیف تھی جو انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسحاق علیہ السلام بھی آنا چاہیے تھا، معاذ اللہ۔ اس وجہ سے یہ بغض اور اراد رکھوے اور اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش کے محبوب علیہ السلام کی پیروی کرتے، پہچاننے کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر کفر کی طرف چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہی بری چیز ہے جس کو یہ اپنی جانوں کے بدلے میں خرید رہے، اور ایک طرف قرآن فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی جنت کے بدلے۔
اب مومنین اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے وقف ہے، بدلے میں جنت ہے، یہ قرآن نے اعلان فرما دیا اور یہ خوشخبری بھی دے دی۔ اور ایک طرف یہ کہ جو اپنی جانوں کے بدلے میں کیا ہی بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے فَضَا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، بس یہ اللہ کے غضب در غضب میں گرفتار، یہ لوٹے غضب در غضب۔ اللہ اکبر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیسی بدبختی ان پر چھائی، کتنا بڑا موقع ملا تھا، کیسا عظیم موقع، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے اوپت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رطاب قلم، فقر عرب و عجم، والی قول و مکان، سیاح لا مکان۔ اللہ اکبر۔ جن کو دیکھ کر رب کا پتہ چلتا تھا، سید انس و جاں، سرور لالا حکاں، ماہ پوپا شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر پتحہ رازدار ما اوحا، شاہد ما دغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک جھلک صدیوں بعد حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب خواب میں دیکھے تو کہے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجڑدہ گا رہی، رگ رکھتے لودو ساہا نال، دل لگیا بے پروانہ نال، کیتی بھوج کے وان کباک ہوئے، بیتے باج شراب خراب ہوئے، سرشارت بے داغ ہوئے، انہا خونی مست نگاواں نال، کیتی وچ غما غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیرانت پاؤں پریشان ہوئے، انہا پیچیاں زلف سیاہ نال، میرے علی تو کون بیچارہ، نپٹ لاشے او گھن ہارا، جا کے سر تے عیبہ دا بھارا، نامے پرید تو شاپانا۔ صدیوں بعد ایک جھلک خواب میں دیکھے تو اپنے سے باہر ہو جائے، کیسا خوبصورت موقع تھا۔ سامنے حضور سید المرسلین تشریف فرما ہے اور حضور ان کو بلا رہے اور خود قرآن نازل ہو رہا ہے، حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں بارہ حاضری دے رہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کیسے بدبخت لوگ تھے، اتنا بڑا انعام سامنے ہو اور وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زوار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے سچی وفاداری نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔